اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ المنافقون اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ المنافقون ہے جی 28ویں پارے کی سورہ مبارکہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون، جب منافق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، نشہدو ہم قسم کھاتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، انکا لرسول اللہ، قسم بھی کھا رہے ہیں، انہ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور انہ کا اسم کیا ہے؟ کا، ضمیر، منصوب ضمیر، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنہ، کا، کما، کم، کی، کما، کنہ، یا، نا، وہی منصوب ضمیر ہے۔ انہ کا، بے شک آپ، ہاں جی، لام بھی داخل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ تو انہ کا اسم کا اور انہ کی خبر رسول اللہ، قسم بھی کھا رہے ہیں، انہ بھی استعمال کر رہے ہیں اور لام بھی لا رہے ہیں۔ منافق آپ کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں کہ انکا لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے آگے بہت خوبصورت بات کی، واللہ یعلم، اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے، انکا لرسولہ، انکا لرسولہ، بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، لیکن اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اللہ بھی قسم کھاتا ہے، ان المنافقین، لکاذبون۔ ٹھیک ہے جی، انہ اسم المنافقین، اینا لکاذبون لام، ٹھیک ہے۔ تو اللہ بھی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافق یار قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ذاکر صاحب، منافق قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہہ رہا ہے منافق جھوٹ بول رہے ہیں، سچ نہیں بول رہے، منافق سچ نہیں کہہ رہے، زبان سے کہہ رہے ہیں، قسم سے، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، انہ لا کے کہہ رہے ہیں، لام لا کے کہہ رہے ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے آپ کو اللہ کا رسول۔ اور دل کے حالات کون جانتا ہے؟ اللہ۔ لہٰذا اللہ اس بنا پہ کہہ رہا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ زبان سے کہنا اور ہے، دل سے ماننا اور ہے۔ دنیا میں
منافقین کو قتل کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا؟ نہیں نا، نہیں نا، منافق موجود تھے نا، موجود تھے نا. لیکن آخرت میں منافقین کے ساتھ کیا ہوگا؟ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ دنیا میں ان کی زبان پہ اعتبار کیا گیا، دنیا میں ان کی زبان پہ اعتبار کیا گیا. نادرہ والوں نے زبان پہ اعتبار کیا تھا نا، شریعت نے زبان پہ اعتبار کیا، قبرستان والوں نے زبان پہ اعتبار کیا. لیکن اللہ نے زبان پہ اعتبار کرنا ہے، زبان کے ساتھ دل میں بھی وہ یقین تھا کہ نہیں تھا، وہاں فیصلے دل کے ایمان کے حساب سے ہوں گے. صحیح ہے؟ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کے 3 گروہ تھے، 3 طرح کے لوگ پائے جاتے تھے. ایک مومن تھے پکے، ایک پکے کافر تھے، یا کہہ لیں ایک مسلمان تھے، ایک کافر تھے اور ایک منافق تھے. 3 طرح کے لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں 3 طرح کے لوگ تھے، کافر، مسلمان اور منافق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب 2 طرح کے لوگ باقی رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 طرح کے لوگ باقی رہ گئے، مسلمان اور کافر. مسلمان اور کافر. کیا مطلب؟ منافق ختم ہو گئے؟ مسلمانوں نے جگہ دے دی، مسلمان ختم ہو گئے؟ کے ساتھ جو علم کا ان کی متعلق بہت پہنچا ہے. کسی کو منافق ڈکلیئر کرنا ہے، کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں اور آپ منافق ڈکلیئر کریں گے؟ لہٰذا ہم مسلمان ہی سمجھیں گے، ہم مسلمان ہی کنسیڈر کریں گے. جو زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے ہم نے اسے مسلمان ہی تصور کرنا ہے. صحیح ہے؟ اس کے اندر کیا ہے، دل میں کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خبر دیتا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. میں اور آپ نہیں جان سکتے، لہذا منافق کی سٹیمپس جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں نا، منافق کی سٹیمپس آپ سب کے پاس ہیں، ہے نا؟ وہ ضائع کر دیں، کیونکہ ہم فوراً لگانی شروع کر دیتے ہیں، ہے نا؟ فلاں بندہ ٹھک منافق، فلاں منافق، فلاں منافق. اللہ کے رسول نے منافق کی 3 علامتیں بتائی ہیں جی ایک حدیث میں، کہ آیت المنافق کی ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہیں جی. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، جھوٹ بولتا ہے بہت. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے، وعدہ پورا ہی نہیں کرتا. اذا تؤمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. اور امانت کسی سے مشورہ بھی لیا جائے تو وہ امانت ہے. کسی کا راز بھی امانت ہے، دوسرے کو بتا دیا، امانت میں خیانت. ہمیں کچھ لوگ ایسے ہیں نا جنہیں کوئی بات پتہ چل جائے، پیٹ میں فوراً، جب تک وہ باہر نہ نکل جائے، جب تک پورا گروپ جان نہ لے. اچھا بتانا نہیں کسی کو، میں تمہیں بتا رہی ہوں صرف. صحیح ہے؟ کیوں دسنا نہیں کسی نے، صرف آپ کو بتا رہی ہوں.
اور وہ بھی یہی کہتی ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، دونوں، کہ ایک کی بات نہیں کر رہا، دونوں ہی. وہ بھی یہ کہتا ہے صرف تو دس رہے ہیں، صرف آپ کو بتا رہا ہوں، آگے نہیں کرنی. وہ کہتا ہے فکر ہی نہ کرو، اور وہی یہ بات آگے بتا رہا ہوتا ہے کہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں، آگے نہیں کرنی. ایسے ہی ہے نا. ایک روایت میں آپ نے چوتھی علامت بھی بتائی ہے منافق کی. چوتھی علامت آپ نے بتائی اذا خاصم، جب اس کی لڑائی ہوتی ہے نا تو فجرا، پھٹ پڑتا ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. آپ نے فرمایا جس شخص میں یہ چاروں علامات ہیں وہ 100% منافق ہے. جس میں دو ہیں وہ 50%، جس میں ایک ہے وہ 25%، جس میں تین ہے وہ 75% منافق ہے، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، روزے بھی رکھ رہا ہو. بات پھر وہی دیکھیں آگے، ہم پاکستان دیکھیں گے پورا. میں آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت دے، ہمارے کلاس فیلو، انہیں ڈینگی ہوا. ڈینگی کی علامات ہیں نا، علامات، ڈینگی کی علامات جب آپ نے پڑھی تو پاکستان کو چیک کیا، کس کو چیک کیا؟ سمجھ آئی؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے منافق کی علامات دیکھی تو پاکستان چیک کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو نہیں چیک کیا. یہ علامات آپ کے لیے بتائی ہیں، یہ آپ کے لیے علامتیں، پاکستان کے لیے نہیں ہیں. آپ ان علامتوں میں اپنا جائزہ لیں. انہوں نے علامتوں میں اپنا جائزہ لیا، مجھے ڈینگی تو نہیں ہو گیا، مجھے کہیں ڈینگی تو نہیں ہو گیا، علامتیں ڈینگی والی ہیں. منافق کی علامات میں اپنا جائزہ لیں، میں تو نہیں منافق ہو گیا، مجھے تو نہیں بیماری لگ گئی. جس دن آپ اپنا جائزہ لینے لگیں گے اس دن چینج آئے گی ذاکر صاحب، اس دن چینج آئے گی. پاکستان کا جائزہ لینے سے چینج نہیں آئے گی. اپنا جائزہ لیں. میں جھوٹ نہیں بولتا، بولتا ہوں. میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، کرتا ہوں. مجھے کوئی سی کی بات پتہ چل جائے میں دوسرے کو نہیں بتاتا، بتاتا ہوں. اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں تو درود شریف پڑھتا ہوں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. میرے منہ سے تو پھول جھڑتے ہیں. جب مجھے غصہ آتا ہے، میری لڑائی ہوتی ہے تو میرے منہ سے پھول جھڑتے ہیں. پھول جھڑتے ہیں، گالیاں نکلتی ہیں کہ نہیں نکلتی؟ اور میں نے سرٹیفائیڈ اپنے آپ کو مومن قرار دیا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہ فرق ہے جی. صحابہ جب بھی کوئی آپ سے ان کا فرمان سنتے تھے، اللہ کی کوئی آیت سامنے آتی تھی تو اپنا جائزہ لیتے تھے. میں اور آپ جب کوئی آیت سنتے ہیں یا حدیث سنتے ہیں تو پاکستان کا جائزہ لیتے ہیں، دوسروں کا جائزہ لیتے ہیں نا، اپنا جائزہ نہیں لیتے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی بڑے گزرے ہیں. ایک دن گھر سے نکلے ہیں، زبان پہ الفاظ سنیے گا، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ. حنظلہ منافق ہے، وہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، یہ بولے جا رہے ہیں.
ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے, پوچھا حنظلہ خیریت, کیا ہوا کیا ہوا خیر؟ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہوتا ہوں نا تو ایمان اوپر ٹاپ پہ ہوتا ہے, ٹاپ پہ ہوتا ہے نا, ایمان کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. جب گھر آتا ہوں بیوی بچوں میں مصروف ہوتا ہوں, کاروبار میں جاتا ہوں, تو ایمان کا لیول بالکل ڈاؤن ہوتا ہے. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ انہیں سمٹم نظر آیا, پریشان ہو گئے. حالانکہ یہ سمٹم منافقت کا نہیں ہے, نہیں ہے نا, لیکن پریشانی ہو گئی کہ میں تو منافق ہو گیا. آپ لے گئے اللہ کے رسول کے پاس, اللہ کے رسول کے سامنے بات رکھی کہ جی یہ معاملہ ہے حنظلہ کا, حنظلہ یہ کہہ رہا ہے. آپ مسکرائے, آپ نے کہا کہ نہیں حنظلہ یہ منافقت نہیں ہے. منافقت اگر یہ جو تم بات کر رہے ہو نا, ایمان کا لیول جو میری مجلس میں تمہارا ہوتا ہے, تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارا گھر پہ بھی ہو, کاروبار میں بھی ہو, تو ایسا ہوگا نہیں. یہ تو اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, بی پی اپ ڈاؤن ہوتا ہے نا, شوگر لو ہائی ہوتی ہے, تو ایمان بھی بڑھتا گھٹتا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا یہ لیول کانسٹنٹ رہے تو تمہارے سے فرشتے تمہارے بستروں میں مسافے کریں. یہ کیفیت تو کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے. جب آپ اس کلاس میں ہوتے ہیں تو ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. جب گھر جاتے ہیں, کاروبار میں پڑھتے ہیں, جاب پہ جاتے ہیں, تو ایمان کا لیول یہ ہوتا ہے. تو کبھی آپ نے سمجھا کہ ہم منافق ہو گئے ہیں؟ نہیں نا. دس از دا ڈفرنس. یہ ہے فرق. حضرت حنظلہ نے محسوس کیا کہ میرا لیول ایمان کا وہ نہیں ہے, تو منافقت ہے. اور ہم منافقت کی علامات لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہمیشہ دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, آپ پکا منافق ہے, جھوٹ بولتا ہے, پکا منافق ہے, وعدہ پورا نہیں کرتا, پکا منافق ہے, گالیاں بکتا ہے, پکا منافق ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے. اپنا جائزہ نہیں لیتا. علامتیں, بیماری علامت سے پہچانی جاتی ہے, ذہن میں رکھیے گا. بیماری علامت سے پہچانی جاتی ہے, اور کوئی شخص جان بوجھ کر بیمار نہیں پڑتا. بیماری لگ جاتی ہے. آپ نے ڈینگی خود لگوایا, لگ گیا, پتہ بھی نہیں چلا انہیں. اچھے بھلے صحت مند تھے, ڈینگی آ گیا, حملہ ہو گیا, اور پھر پہچانا کیسے؟ سمٹم سے. ٹیسٹ نے کنفرم کر دیا. تو کب آپ کو نفاق لگ جائے, منافقت آپ کو کب لگ جائے, پتہ نہیں چلنا. پہچانیں گے کیسے؟ علامات سے. علامات ہم اگنور کرتے رہتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں, کبھی پریشانی ہوئی کہ یہ تو منافقت کی علامت ہے. وعدہ خلافی کرتے ہیں, کبھی پریشانی ہوئی کہ یہ تو منافقت کی علامت ہے. امانت میں خیانت کرتے ہیں, کبھی پریشانی ہوئی کہ یہ منافقت کی علامت ہے. گالی گلوچ کرتے ہیں, کبھی پریشانی ہوئی کہ یہ منافقت کی علامت ہے. کبھی پریشانی نہیں ہوتی. صحیح ہے. ہاں کھانسی ہوتی ہے, وامٹنگ ہوتی ہے, پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ یار ڈینگی نہ ہو گیا ہو. صحیح ہے نا. تو علامتیں اپنے اوپر لگائے. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ جانتا ہے دل کے حالات. اللہ کو پتہ ہے
کہ کون منافق ہے کون مومن ہے. صحیح ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے, کیونکہ منافقت دل کی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, جب انہیں بیماری لگ گئی اور انہوں نے علاج نہیں کیا تو پھر اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں اور زیادہ کر دیا, بڑھتی گئی وہ بیماری, یہاں تک کہ وہ پکے منافق بن گئے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو قرآن سے انہو ایک دفعہ ضمائر پڑھ لیں اور پھر آگے چلتے ہیں جی. انہو, انہما, انہم, انہا, انہما, انہن, انکا, انکما, انہ. دو طرح ہے, انی یا اننی, اننا, اننا. ٹھیک ہے. اچھا میں نے بات کی ہے کہ یہ جو ضمائر ہے نا, منصوب ضمائر, یہ انا اور اس کی فیملی کے ساتھ آتے ہیں. تو اس وقت میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری انا کی فیملی سے تعارف کراؤں. انا کی فیملی کا ایک بندہ میں آپ سے واقف بنا دیتا ہوں آپ کو. انا کا جو فیملی ممبر ہے دوسرا, اس کو نوٹ کر لیں جی. وہ ہے جی انا. وہ انا ہے. ٹھیک ہے. انا فیملی کا دوسرا ممبر انا ہے. انا فیملی کا دوسرا ممبر انا ہے. یہ پنجابی والا انا نہیں ہے, یہ عربی والا انا ہے. اوکے جی. انا, 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 کیا فرق ہے؟ زبر زیر کا. ہمارے لیے تو یہی فرق ہے نا. نوٹ کر لیں کہ انا جو ہے وہ ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے. انا ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے. انا ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے. انا محمدن رسول اللہ, جملے کے شروع میں آ گیا انا. صحیح ہے, جملے کے شروع میں آ گیا. انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. اشہدو, اشہدو انا محمدن, اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. اوکے جی. ایک فرق بتا دیا آپ کو انا اور انا کا. مطلب انا کا بھی وہی ہے جو انا کا ہے, کام وہی ہے جو انا کرتا تھا. ٹھیک ہے. پوزیشن کا فرق ہے. ایک فرق نمبر دو فرق بتا رہا ہوں آپ کو, ایڈوانس آپ کو بونس فرق, بونس فرق نہیں, بونس فرق. راوی بھول گیا جی. دوسرا فرق, انا کے ساتھ لام تاکید استعمال ہوتا ہے, انا کے ساتھ لام تاکید استعمال نہیں ہوتا. یہ دو فرق ہیں جی. اوکے جی. کلیئر, کلیئر ہو گیا؟ کلیئر. انا کے ساتھ جب ضمیریں استعمال ہوئی ہیں تو انا کے ساتھ بھی ہوں گی. کریں استعمال. انہو, انہما, انہم, انہا, انہما, انہن, انکا,
अन्नकुमा, अन्नकुम, अन्ना की, अन्नकुमा, अन्नकुन्ना। दो बल बोलने हैं, अन्ननी या अन्नी, अन्नना, अन्ना। ठीक है, ये कुरान में हर तरह से इस्तेमाल हुआ है। क्लियर जी? क्लियर हो गया माशाल्लाह। ओके, चलें थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि आज नई चीज तो पढ़ी नहीं हमने। कोई नई चीज पढ़ी है? नई चीज तो पढ़ी नहीं आज। जाकिर साहब कल वाला ही पढ़ा है कि जुमला इसमिया में जोर पैदा करना, इन्ना और लाम, वही पढ़ा है। आज ज्यादा पता चला है कि अन्ना का, इन्ना की एक फैमिली मेंबर दूसरा अन्ना पता चल गया। ठीक है जी, बाकी फैमिली नहीं, इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे जी। मुझे यकीन करें बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। आपने समाज से सारा सवाल बोल दिया, मैं सुनता रहा कि शायद समझ में आ जाए आधा सवाल। जी, ये क्या कह रही है? इसका तर्जुमा नहीं होगा ना, हम नहीं कर सकते। तभी तो बता रहा हूं कि वो तर्जुमा खत्म हो जाता है। ग्रामर जानने वाला जो स्टूडेंट है ना, जिसे ग्रामर आती है ना, वो तर्जुमा नहीं देखता। हाँ, अच्छा, मजे की बात, लाम का तर्जुमा जाहिर बात है अब उन्होंने तो करना है, जो आपको लफ्जी तर्जुमा पढ़ाएंगे उन्होंने तो लाम का तर्जुमा बताना है। उन्होंने लाम का तर्जुमा लिखा होता है अलबत्ता, और वो अलबत्ता ही रहता है हमेशा, समझ ही नहीं आता व्हाट इज अलबत्ता। ठीक है, तो आप इसलिए कहा है कि एक कश्ती में सवार हो, या ग्रामर सीखें या फिर कुरान को सिर्फ तर्जमे के जरिए सीखने वाले बने। एक काम करें, ये दोनों करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब आप तर्जुमे वालों की तरफ जाएंगे वो कहेंगे जी इस्लाम का भी तर्जुमा लिखें, आपको ग्रामर में इस्लाम का तर्जुमा नहीं बताया गया। सही है, और जो लफ्जी तर्जुमा बता रहे होंगे वो कहेंगे जी इन्ना बेशक का, आप लाम अलबत्ता, रसूल रसूल, हु उस। ठीक है, और बाद में आपको तर्जुमा करा देंगे। इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। वो मैं कोई उनकी नफी नहीं कर रहा, वो एक डेफिनेटली बहुत जबरदस्त कोशिश है। हर मिजाज मुख्तलिफ होता है। कुछ मिजाज होते हैं जो ग्रामर की बारीकियों में नहीं जाते, वो कहते हैं नहीं भी, तभी आप देख लें कितने लोग बैठे हैं। सही है ना, कुछ लोग चाहते हैं बस लफ्जों का तर्जुमा आ जाए और हमारा काम चल जाए, वो ये डबल बैठे होंगे इधर। तो ये मिजाज डिफरेंट मिजाज है, मिजाज डिफरेंट है। तो जो मिजाज आपको सूट करता है उसके मुताबिक करें। इसलिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अपने काम के लिए मुख्तलिफ लोगों को, उनसे काम ले रहा है अल्लाह ताला। तो मेरा मिजाज अपना ये है, ग्रामर वाला, डेप्थ में जाने वाला, यहाँ लगने वाला, तो मैं उसे इख्तियार करूँगा। तो अगर आप भी वो करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हर लफ्ज़ का आप तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे और फिर हर लफ्ज़ का तर्जुमा फिर वही होगा, मटन इज़, मटन है। ठीक है, फिर वही होता है जी, सीधी सी बात है। ओके जी, चलें जी आगे, थोड़ा सा बिल्कुल 15 मिनट है हमारे पास, थोड़ा सा आगे जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसलिए मैं किताब की तरतीब में थोड़ी सी तब्दीली कर रहा हूँ आपको पढ़ाते हुए, इसलिए किताब को फॉलो ना करें, आप अपने नोट्स तैयार करें। अरबी जुबान में आप किसी को बुलाना चाहते हैं, आवाज देना चाहते हैं, ठीक है, यहां आप किसी को आवाज देते हैं, कैसे देते हैं? अपने उसमें देना, अपने पिशावर वाले लहजे में, ठीक है, सही है। यानी हर जुबान में किसी को बुलाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं।
صحیح. وہ میں اس کے لیے گیا نا گاڑی کے لیے نیچے, تو وہ ہمارے اسرار نے اسے نیچے سے, اس کا نام ولید ہے, تو اسے آواز دی ولیدہ. صحیح ہے, وہ آ گیا. ٹھیک, تو مجھے پھر پتہ چلا اچھا یہ ذرا لمبا کر کے, تو اس کا مطلب ہے بلا رہا ہے اسے. ٹھیک ہے, اردو میں ہم کہتے ہیں او, ارے, اے. ٹھیک ہے, اسی طرح عربی زبان میں بلانے کے لیے جو زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا, زیادہ, وہ ہے جی یا. اور آپ سب اس لفظ سے واقف ہیں, یا اللہ, اے اللہ, ایسے ہی نا. آپ کہتے ہیں یا اللہ, اے اللہ. تو جو چھوٹا سا ٹاپک میں نے پڑھانا ہے آپ کو وہ ہے جی حروف ندا. حروف ندا. ندا کہتے ہیں بلانے کو, پکارنے کو. کلیئر جی. ہر زبان میں بلانے کے لیے, پکارنے کے لیے کچھ لفظ ہوتے ہیں. عربی میں جو سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے جی یا. یہ لفظ جو ہے اس کو گرامر میں کہتے ہیں جی حرف ندا. حرف ندا یعنی یہ ندا کا حرف ہے, اور جس کو بلایا جاتا ہے, جس کو پکارا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں منادا. کیا کہتے ہیں؟ منادا. ایک ہوتا ہے منادی. منادی کہتے ہیں ندا دینے والے کو. جو ندا دے رہا ہو اسے کہتے ہیں یہ منادی ہے, اور جس کو ندا دی جائے وہ منادا ہے. میں زید کو آواز دے رہا ہوں تو مجھے کیا کہیں گے؟ منادی. اور زید کو کیا کہیں گے؟ منادا. صحیح ہے نا؟ تو یہ فرق رکھنا ہے منادی منادا کا. قرآن مجید میں حرف ندا اور منادا کے کچھ کمبینیشنز آپ کو ملیں گے. صحیح, وہ کمبینیشنز بس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں پہلا کمبینیشن آپ کو ملے گا حرف ندا کا, یعنی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں حرف ندا اور منادا. حرف ندا اور منادا. حرف ندا ہمارا یائی ہے. منادا اگر آپ کا تنوین والا اسم ہو, منادا کے ساتھ, حرف ندا کے ساتھ اگر تنوین والا اسم استعمال ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, مثلا ایک ایک ایگزامپل میں یہاں لکھوں گا. ٹھیک ہے, یا پلس زیدن ہو, اگر فرض کیا تنوین والا ہے نا, تو کمبینیشن جب ملے گا تو یہ کچھ ایسے بنے گا, یا زیدو. کیا ہوا ہے؟ تنوین ہٹ گئی ہے. تنوین والے اسم کے ساتھ جب حرف ندا استعمال ہوتا ہے تو تنوین ہٹ جاتی ہے. یا زیدو, یا زیدو کیا مطلب ہوگا؟ اے زید, اے زید. مجھے بتائیے یا کے ساتھ اگر ولد کا لفظ ہو تنوین والا,
تو میں اس کو کیسے پڑھوں گا؟ یا ولدو. یا کے ساتھ اگر نار کا لفظ ہو تو کیا پڑھوں گا؟ یا نارو. تو قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ یہی کہا ہے نا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو قرآن سے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی، یا نارو. ٹھیک ہو گیا نا؟ جو پڑھا رہا ہوں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں نا، صحیح ہے نا؟ تو یا کے ساتھ تنوین والا اسم استعمال ہوتا ہے تو تنوین اسم کی ہٹ جاتی ہے. کمبینیشن نمبر 2، یا کے ساتھ الف لام والا مذکر. یا کے ساتھ الف لام والا اگر مذکر لفظ ہو، صحیح ہے؟ یا پلس الانسان. ٹھیک ہے، یا کے ساتھ الف لام والا مذکر، انسان مذکر ہے نا، تو کیا بنے گا؟ نوٹ کر لیں، حرف ندا اور منادا کے درمیان ایوہا ایڈ کر دیا جائے گا. یا ایوہل انسانو ما غرک بربک الکریم. قرآن سے ایگزامپل آ گئی، یا ایوہل انسانو. اوکے، یا ایوہ الناسو، اے لوگو. یا ایوہ الکافرون، ال والا ہے نا، صحیح پڑھا رہا ہوں نا؟ یا ایوہ النبی، اے نبی. یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر. کیا لگے گا؟ ہاں، یا ایوہ الذین آمنوا. کلیئر ہو گیا؟ کمبینیشن نمبر 3، یا کے ساتھ الف لام والا مؤنث اگر ہو، ٹھیک ہے، یا کے ساتھ ہو النفس. نفس مؤنث ہے نا، نفس مؤنث ہے تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایتھا لگ جائے گا. ایتھا. یہ لفظی ترجمے میں ایتھا کا ترجمہ کیا لکھتے ہیں؟ تو یا کا کیا لکھتے ہیں؟ نہیں، میں لفظی یا کا ترجمہ یہ اے ہے تو ایتھا کا ترجمہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ بات میں آ گئی نا؟ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ڈفرنس ہے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ. کلیئر ہو گیا جی؟ اور قرآن میں الف لام والا بہت کم استعمال ہے، 1-2 ایگزامپلز ہی ملیں گی آپ کو. چوتھا اور آخری کمبینیشن، یا کے ساتھ منادا ہو مرکب اضافی، اسپیشل مرکب اضافی. یا کے ساتھ کون ہو؟
مرکب اضافی یعنی یا کے بعد ہو عبداللہ. عبداللہ مرکب اضافی ہے نا, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں چینج کیا آ رہی ہے, یا کے بعد مضاف الیہ نے تو ہمیشہ مجرور ہی ہونا ہے بیچارے نے, مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے نا, لیکن یا کے بعد جو مضاف ہے نا اس کو پھر منصوب پڑھتے ہیں. اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ منصوب. یا عبداللہ, یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے. یا نام ہے اس کا عبداللہ تو اے عبداللہ. اردو میں عبداللہ ہی کہیں گے, اردو میں عبداللہ ہی کہیں گے. عرب کہے گا یا عبداللہ. یا رب العالمین, آپ کہہ رہے ہیں یا رب العالمین, یا رب العالمین, یا رب العالمین, غلط. یا رب العالمین. یا ارحم الراحمین, مرکب اضافی ہے نا, یا ارحم الراحمین. کلیئر ہو گیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کیا خطاب کیا ہے؟ یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں. یا نساء النبی, ٹھیک ہے جی. تو قرآن سے ثابت ہو گیا یا نساء النبی. حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کے قوم کے پاس آئیں تو قوم نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ کوئی ماں تیری بد کردار عورت تھی. یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. ٹھیک ہے, ہارون کی بہن مرکب اضافی ہے نا. اوکے جی, لیں جی لاسٹ ایگزامپل دے کے بس ختم کر رہا ہوں. نہیں, کس میں آ رہا ہے بتائیں, آپ بتائیں. یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ نہیں ہے تو پھر سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اسی میں آ رہا ہے, مرکب اضافی والی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ سے ویسے پیار ہے ذرا اس لیے. ٹھیک ہے, ہاں جی, کلیئر جی. لاسٹ ایگزامپل دے کے ختم کر رہا ہوں. مجھے بتائیے ربو نا مرکب اضافی ہے نا, مرکب اضافی ہے نا. ربو ہوں, ربو ہما, ربو ہم پڑھا تھا نا سارا. اینڈ پہ کیا کہا تھا؟ ربو نا. تو کیا مطلب ہے؟ ہمارا رب. اب اس کے شروع میں یا لگائیں, کیا بنے گا؟ یا ربنا, یا ربنا, یا ربنا. میں یہ لیکچر پڑھا رہا تھا, آپ کو مزے کی بات سناؤں. میں یہ لیکچر پڑھا رہا تھا تو میرے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ مسکرا رہے تھے. مجھے یہاں سے سارا نظر آ رہا ہوتا ہے, اصل میں اسٹوڈنٹ سمجھتے نہیں نظر آ رہا ہے نا, مجھے سارا نظر آتا ہے. کون سو رہا ہے, کون جاگ رہا ہے, کون پریشان ہے. صحیح ہے, کس کو 100% سمجھ آ رہی ہے, کس کے اوپر سے گزر رہا ہے, کسی کو گھر کی یاد آ رہی ہے. سارا مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے یہاں سے. تو وہ ایک اسٹوڈنٹ مسکرا رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہنے لگے سر میں اتنا عرصہ سعودیہ رہا ہوں
ان کے جو ہمارے نیبر تھی نا فیملی، وہ عرب فیملی تھی، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا. بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. اور ان کا باپ جو ہے نا اسے عبداللہ کہتا تھا. عبداللہ 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 کہتا تھا. میں پریشان تھا، نام اس کا عبداللہ ہے، وہ اسے عبداللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہ اسے بلا رہا ہوتا تھا، یعنی وہ کیا کہہ رہا ہوتا تھا؟ یا عبداللہ. اور چونکہ عبداللہ کو اس نے بار بار بلانا ہوتا تھا، لہٰذا وہ یا کو omit کر دیتا تھا. عبداللہ عبداللہ مینز یا عبداللہ. تو آپ نے کس کو بلانا ہے بار بار؟ تو دعاؤں میں کیا کہتے ہیں؟ یا ربنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا اغفر لی ولوالدی. تو رزلٹ نکلا کہ جس کو کبھی کبھی بار بار بلانا ہو تو یا کو omit کر دیتے ہیں. تو ربنا از اکول ٹو یا ربنا. اور اگر ربی ہو اس کے ساتھ یا ربی ہی بنے گا، ایسے ہی ہے نا، اے میرے رب. اور اگر یہاں سے یا نکال دیں اور اینڈ والی بھی یا نکال دیں تو کیا بچتا ہے پیچھے؟ ربی. تو قرآن مجید میں جہاں بھی دعاؤں میں ربی لکھا ہوا آئے گا اس کا مطلب ہے یا ربی، اے میرے رب. تو میں نے جب آپ کو دعا کروائی تھی ربی یسر، تو اس کا ترجمہ کیا لکھوایا تھا؟ اے میرے رب. اور کیا کہا تھا کہ نہ تو آپ کو اے نظر آ رہا ہے نہ میرے نظر آ رہا ہے، صرف رب نظر آ رہا ہے. تو آج وہ مسئلہ حل ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. شکریہ جی.